एज ए सिस्टम उसे देखेंगे, ये मिसाल सामने रखकर नहीं देखेंगे। जहां पर वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है हम उसके एतबार से उसे देखेंगे, क्योंकि अगर वहां पे बेहतर परफॉर्म कर रही है तो फिर ये कहा जाएगा ना उस तरह की जमहूरियत ले आए तो मसला हल हो जाएगा। तो हम तो वहीं का तजिया करते हैं। अब वहां पे ऐसे दानिश्वर हैं जो आपको बताएंगे, समझाएंगे कि ये आपके वो जमहूरियत जिसका ख्वाब वाल्टेयर और रूसो ने देखा था, ये वो जमहूरियत सिरे से है ही नहीं। मैं इसको यूं समझा देता हूं आपको कि देखिए, जो खिलाफत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी वो दुनिया में 30 बरस रही, ऐसे ही है ना। उसके बाद बनु उमैया, बनु अब्बास और उस्मानियों की खिलाफत कायम हो गई या मुलूकियत कायम हो गई? मुलूकियत आ गई। नाम उसका उन्होंने क्या रखा? खिलाफत। तो ये जमहूरियत जो है ये सरमायादारों की मुलूकियत है, नाम इसका इन्होंने जमहूरियत रखा हुआ है। चुनाचे ये हुआ क्या, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा नौ इंसानी को ये हुर्रियत, अखुवत और मुसावात के उसूलों से रूशनास करवाया। दुनिया इससे, यूरोप तो डार्क एज में था ना, वो खुद मानते हैं ना, आज भी इस हकीकत को तस्लीम करते हैं। फिर ये जो लोग यूरोप गए, ज़ाहिर इस्लाम गया और स्पेन में जो तरक्की हुई है, फिर वहाँ जो यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, तो यूरोप से भी इल्म के प्यासे लोग वहाँ पढ़ने आते थे। जैसे आज हम पढ़ने इंग्लैंड, अमेरिका जाते हैं तो लोग पढ़ने उस वक्त करतबा और की यूनिवर्सिटियों में आते थे। वहाँ मुसलमानों से जहाँ उन्होंने और उलूम और फ़नून सीखे, वहाँ ये उसूल भी सीखे। जब अपनी सोसाइटी का जाके जायजा लिया तो वहाँ कुछ और था। तो एक आहिस्ता, नजरियात तो वही होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता सरायत करते हैं, वो सरायत करते चले गए। इधर मुसलमानों ने उसकी जो अमली सूरत थी वो बिगाड़ दी। अब वो जो जज्बा था, हुर्रियत का जज्बा, अखुवत का जज्बा, मुसावात का जज्बा, ये ज़ाहिर फितरत को भी अपील करता है। हम कहते हैं इस दीन, हमारा दीन दीन फितरत है, उसने लोगों को अट्रैक्ट किया, लेकिन उसकी शेप क्या हो, शक्ल क्या हो, रस्म क्या बने, ये मालूम ही नहीं। तो जब बच्चे के दिल में ख्वाहिश हो और बड़ी शदीद हो और उसकी सूरत उसे मालूम ना हो तो आप बहला सकते हैं ना, ये वो चीज है। तो नौ इंसानी को उस बच्चे की मानिंद बहलाया गया है। और जिसके लिए तुम तड़प रहे हो और इनकलाब के लिए कोशिश करो, ए ओई है। और ए ओई जो था, ये दर हकीकत जब सरमायादारों ने देखा कि अब हमारा ये सूरज डूबने वाला है, बादशाही निजाम नहीं चल सकता, वो मिल बैठे और उनके पीछे वो ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल व ग़ुरूर का सारा निजाम है। चुनाचे उन्होंने कहा कि अब अपने इस गंदे निजाम को लोगों के इस नए जो एक डायमेंशन आ गई है, इसके मुताबिक तरतीब देना होगा, तब फंसे रहेंगे। अब शुगर उसके मुताबिक चढ़ानी होगी, जो पहले कोट किया गया था वो अब नहीं चलेगा, गोली वही है, कोट तब्दील करना पड़ेगा। वो जो नया कोट उन्होंने किया वो था जिसे आज हम जमहूरियत के नाम से पहचानते हैं। ये वाल्टेयर और रूसो उसी तरह तौबा करें इस जमहूरियत से जैसे सहाबा आकर हमारे इस्लाम से तौबा करें। और इसको अल्लामा इकबाल समझे बस, और शैतान ने इसे करवाया। हमने खुद पहनाया, हमने शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास। जब से आदम हुआ है खुद शिनासो खुद निगर, ये खुद शिनास हो गया, खुद निगर हो गया। अब शाही निजाम नहीं चल सकता था, हमने उसे जमहूरी लिबास पहना दिया, वही कोट तब्दील कर दिया। और होता कैसे है, पाकिस्तान को फिर छोड़ दीजिए, दुनिया में क्या होता है? जमहूरियत की जो रूह है वो क्या है? आजादी फिक्र। आजादी फिक्र कब होगी? जब आपके आंख कान आजाद हो ना, कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही हो वो सही हो, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव ना हो, चेक ना हो, कोई कंट्रोल में ना हो, सही इंफॉर्मेशन आपको मिल रही हो, तब आप आजादाना सोचेंगे। उनका सोचो, आजाद सोचो, आजाद सोचो। इंफॉर्मेशन, मीडिया, और मीडिया की सारे उस तोते की जान सरमायादार की मुट्ठी में। आप देखते हैं ना, वो जब अमेरिका के खिलाफ कोई नफरत वाला काम होता है पाकिस्तान में, यूएस एड का इश्तिहार चलना शुरू हो जाता है मीडिया पे। ये क्या है, आपने कभी सोचा? ये मीडिया की वो रिश्वत है जो वहां से आ जाती है कि भाई हथौला रखना है, इन्हें पैसे मिल लेने। तो ये क्या, मीडिया अमेरिका में सरमायादारों के कंट्रोल में नहीं है? उनकी कमाई कहां से होती है? वो सबको पैसे देते हैं ना,
اینکر کو بھی پیسے دیتے ہیں، اپنے ملازمین کو بھی پیسے دیتے ہیں، آپ سے کچھ وصول کرتے ہیں، ناظرین سے کچھ وصول کرتے ہیں، بظاہر نہیں کرتے لیکن انڈائریکٹلی کرتے ہیں۔ جن پروڈکٹس کے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں وہ سرمایہ دار ان کو پے کر رہا ہوتا ہے۔ اب معاہدہ کیا ہے؟ انویزیبل معاہدہ کیا ہے؟ آپ ہمارے حقوق کا تحفظ کرو، ہم تمہیں یہ رشوتیں پیش کرتے رہیں گے۔ اور عوام کیسے پے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس پروڈکٹ کے اندر یہ خرچہ بھی شامل ہو جاتا ہے، اس کے خرچے میں یہ شامل ہو کے آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ویشیس سرکل۔ اس کو دیکھ کے پھر اقبال نے کہا تھا دیوے استبداد جمہوری قبا میں ہے پائے کو، جمہوری قبا میں پائے کو۔ لباس جمہوری، اندر جو چھپا ہوا ہے وہ کون ہے؟ استبداد کا دیو۔ اتنا بڑا دیو تاریخ انسانی میں کبھی بنا ہی نہیں۔ تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، تو بتایا گیا یہ آزادی کی نیلم پری ہے، لیکن اس میں استبداد کا دیو جو چھپایا گیا ہے وہ یہ راستہ ہے کہ جو پیور جمہوریت ہے، خالص جمہوریت اگر دنیا میں آ بھی جائے، جو آئی نہیں، پھر بھی وہ انسانوں کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے جو تنقید کی ہے وہ اس اصل جمہوریت ہی پر کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں دیوے استبداد جمہوری قبا میں ہے پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ تمہیں سپنا تو دکھایا آزادی کا، جیسے ہمیں روٹی کپڑے مکان کا دکھایا تھا، لیکن اس جمہوریت کے نتیجے میں آزادی بھی آتی ہے۔ کہتے ہیں یہ استبداد کا دیو ہے، بادشاہ کم ظالم تھا، یہ بڑے ظالم ہیں۔ بادشاہ تو اپنی مخلوق کو، جو بھی اس کی رعایا تھی، اس کو اپنی بندے سمجھ کر پھر بھی جتنا غلاموں کو دیا جاتا ہے اتنا دے دیتے ہیں۔ یہ مکمل چوس لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ سرمایہ داروں کی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ وہ یہ اپنی ڈکٹیٹرشپ کیسے قائم کرتے؟ پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے؟ پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ سرمایہ دار ہے، اس نے لوگوں کی آنکھوں اور کانوں پہ قبضہ کر لیا اپنے سرمایہ کے بل بوتے پر۔ یہ کانوں اور آنکھوں پہ کیسے قبضہ کیا جاتا ہے؟ آپ اپنی رائے بنانے میں آزاد ہیں، لیکن آپ کو انفارمیشن وہ ملے گی جو سرمایہ دار چاہے گا، باقی بین ہو جائے گی، آپ تک خبر پہنچے گی ہی نہیں۔ تو کہنے کو آپ آزادانہ رائے قائم کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو تو بڑی بری طریقے سے جو ہے وہ ایک خاص رائے تک پہنچنے پہ مجبور کیا گیا ہے کہ آپ کو انفارمیشن ہی وہ دی گئی جو آپ کو اس رائے تک لے کے جانے والی تھی۔ اور اس میں کردار ہوتا ہے سارا میڈیا کا، اور آپ کو معلوم ہے میڈیا کس کے سر پہ چلتا ہے؟ اشتہار کون دیتا ہے؟ سرمایہ دار۔ چنانچہ پھر جو اقبال نے جو شدید تنقید کی ہے، سب سے پہلے اسے منسوب کیا کہ یہ شیطانی نظام ہے۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں کہ شیطان کہہ رہا ہے اپنے ایلچیوں کو، ایک مجلس شورا ہے شیطان کی، اور ایلچی آ کے کہتے ہیں یار انسان جو ہے یہ بغاوت پہ آمادہ ہو گیا، ہم نے وہ جو بادشاہی نظام بنایا تھا اس بادشاہی نظام کے خلاف انسان نے بغاوت کر دی ہے، بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو بڑا شیطان انہیں سمجھاتا ہے پرابلم کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ جب محمد الرسول اللہ کے طفیل آدم کے اندر اپنے حقوق کا احساس پیدا ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ بادشاہی نظام اب نہیں چل سکتا، تو ہم نے اس بادشاہی نظام کو جمہوری نظام کی شکل دے دی۔ ہم نے کہا ایک فرعون ہوتا تھا، ایک نمرود ہوتا تھا، اب یہ نہیں چل سکتا، تم سب نمرود ہو۔ وہ ایک نمرود کے سر پہ ایک ٹن گندگی ہوتی تھی، ہم نے تولا تولا ماشا ماشا سترانگ تم سب کو منتقل کر دیا۔ لہذا میں بھی حاکم، تم بھی حاکم، اور ووٹ کے ذریعے سے میں اپنی حاکمیت منتقل کر دیتا ہوں اپنے نمائندے کو جس کو جا کے وہ ایکسرسائز کرتا ہے پارلیمنٹ میں، تو حاکم تو میں بھی ہوں۔ تو میں خوش ہوں کہ میں حاکم، عوام کی حکومت آ گئی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نظریاتی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، جو ہو رہا ہے اسے چھوڑیے وہ کتنی عوامی ہوتی ہے، لیکن اگر پیور فارم میں بھی ہو تو ہے تو یہ
اور پھر جو عملی تنقید کی ہے اقبال نے، ذرا اس پر توجہ دیجیے گا ضرور. الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت، بنائے خوب آزادی نے پھندے. کہنے کو آزادی ہے لیکن پھندے ہیں، مجبوریاں یہ ساری. میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، نیائے تیز ہیں یورپ کے رندے. اور مشورہ دیا کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اب یہ دیکھیے کسی مولوی کے اشعار نہیں سنا رہے آپ کو، شاعر مشرق، مبشر پاکستان، مصور پاکستان کے اشعار سنا رہے ہیں، جن کو کہتے ہیں ہم اقبال کی ڈیموکریسی ملک میں لانا چاہتے ہیں. یہ اس اقبال کے اشعار ہیں. اور آخری بات اقبالی کی، پھر کل ہی گزرا ہے نا یوم پیدائش اقبال ہم نے منایا ہے، چلیں اس انداز میں بھی منا کے دیکھ لیتے ہیں. یہ جو خاص طور پہ مغربی جمہوریت ہے، اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ اس مغربی جمہوریت کا چہرہ تو بڑا روشن ہے. کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریک تر. یعنی وہ فرعون اتنا برا نہیں ہوتا تھا، چنگیز اتنا برا نہیں ہوتا تھا جتنا یہ مغربی نظام جو ہے جمہوریت کا، یہ برا ہے. پھر ساری باتیں اقبال کی میں نے آپ کے سامنے کی. اور ہمارے لیے تو خیر جو کچھ جمہوریت ہم نے بھگتی ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں کوئی نظام آ ہی نہیں سکا. 63 برس میں ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں آ سکا، جس کی وجہ سے ہم کوئی پہچان ہی نہیں کر پائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وگرنہ پیور جمہوریت ہی آ چکی ہوتی تو ہم آج تک کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہوتے کہ ہمارے مسائل کا یہ حل نہیں ہے. ابھی تک جمہوریت کے ساتھ ہمارے افیئرز چل رہے ہیں، میرج نہیں ہوئی. ہو گئی ہوتی تو پتہ چل گیا ہوتا کہ کتنے پانی میں ہے.